السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئے ڈرامے جہنم براستہ جنت کے ٹیزر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ٹیزر بظاہر تو چند لمحوں کا ہے، لیکن اس میں محبت، ضد اور ایک خطرناک جنون کی ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں آخر چل کیا رہا ہے۔ ٹیزر کی شروعات ہی اس گہری بات سے ہوتی ہے کہ عشق کوئی کرتا نہیں، یہ تو نصیب سے ملتا ہے۔ یہ ایک لائن شروع میں ہی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا محبت واقعی قسمت کا کھیل ہے یا انسان کا اپنا فیصلہ؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کے گرد یہ پوری کہانی گھومتی نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چیز کی جو اس کہانی کی بنیاد ہے، یعنی ان دو مرکزی کرداروں کے درمیان وہ بہت ہی خاص محبت جو ہمیں ٹیزر میں نظر آتی ہے۔ کہانی کا آغاز ہمیں ہیرو کے خیالات سے ملتا ہے۔ وہ خود کو ایک بہت ہی عام سا انسان سمجھتا ہے اور اسے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی خاص لڑکی اس کے لیے بے چین ہے۔ یہیں سے ہمیں اس کے کردار کی ایک جھلک ملتی ہے۔ وہ محبت میں تو ہے، لیکن شاید خود کو اس محبت کے قابل نہیں سمجھتا۔ لیکن پھر آتا ہے لڑکی کا جواب، جو معاشرے کے بنائے ہوئے عام اور خاص کے سارے فرق مٹا دیتا ہے۔ اس کے لیے محبت ہی وہ چیز ہے جو کسی کو بھی خاص بنا دیتی ہے۔ یہ صرف ایک ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ ان کے رشتے کا پورا فلسفہ ہے کہ ان کی دنیا میں سٹیٹس کی نہیں بلکہ احساس کی قدر ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کا رشتہ کسی دولت یا دکھاوے پر نہیں کھڑا۔ ان کی تو بس ایک سادہ سی خواہش ہے، ایک دوسرے کا ساتھ۔ ان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہی ایک دوسرے کی موجودگی ہے، اور وہ اسی میں اپنی پوری کائنات دیکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اکثر کہانیوں میں ہوتا ہے، یہ خوبصورت خواب زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں محبت کا ٹکراؤ ہوتا ہے سماج کی کڑوی حقیقتوں سے، اور یہیں سے کہانی کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ان کی محبت جتنی بھی سچی ہو، وہ آنے والے طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے شاید کافی نہ ہو۔ ان کی چھوٹی سی خوشیوں بھری دنیا پر اب حقیقت کے کالے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ یہاں دو دنیائیں آمنے سامنے ہیں۔ ایک طرف ہیں یہ محبت کرنے والے جن کی کل کائنات ایک دوسرے کا ساتھ ہے، اور دوسری طرف ہے خاندان کی دنیا جہاں ایک سخت شرط رکھی گئی ہے کہ لڑکا باکردار ہونا چاہیے۔ یہیں سے محبت اور سماجی اصولوں کے بیچ اصل جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر اس لڑائی میں ایک اور تلخ حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہ ہے پیسہ۔ یہ جملہ اشارہ دیتا ہے کہ شاید کردار پر اعتراض تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل مسئلہ تو لڑکے کی مالی حیثیت ہے۔ تو اب یہ لڑائی صرف اصولوں کی نہیں بلکہ سٹیٹس کی بھی بن گئی ہے۔ اب یہ ٹکراؤ صرف باتوں اور شرطوں تک نہیں رہتا، بلکہ یہ جان لیوا بن جاتا ہے۔ کہانی ایک ایسے خطرناک موڑ پر آ پہنچتی ہے جہاں بات زندگی اور موت پر آ گئی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں پہلی دھمکی سامنے آتی ہے۔ لڑکی اپنے گھر والوں کو دیا گیا الٹیمیٹم بتا رہی ہے، اور اس کی آواز میں جو بے بسی اور خوف ہے وہ صاف سنائی دے رہا ہے۔ یہ محبت نہیں، یہ ایک جذباتی بلیک میلنگ ہے جو اس کی مجبوری کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنون کیسے قدم بقدم بڑھتا ہے۔ بات ایک سادہ خودکشی کی دھمکی سے شروع ہوتی ہے، پھر تمہیں ساتھ لے کر مروں گا کے وعدے تک پہنچتی ہے، اور آخرکار اس انتہا پر آ جاتی ہے کہ جو بھی بیچ میں آیا مارا جائے گا۔ یہ محبت سے شروع ہو کر تباہی کی طرف بڑھتا ہوا ایک سفر ہے۔ ان تمام واقعات، اس محبت، اس جنون اور اس تباہی کے بعد اب ہم آتے ہیں اس ڈرامے کے مرکزی سوال کی طرف، وہ سوال جو اس کے نام میں ہی چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک لائن اس پوری کہانی کے دردناک انجام کی تصویر ہے۔ اس ٹکراؤ کے بعد پیچھے کیا بچا؟ کچھ نہیں، صرف تباہی اور ویرانی۔ جس محبت کو دلوں کو آباد کرنا تھا، اسی نے دل کی بستیاں ہی اجاڑ دیں۔ تو آخر میں یہ ٹیزر ہمیں اسی بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے جو اس ڈرامے کا نام بھی ہے۔ اگر محبت کا احساس جنت جیسا ہوتا ہے تو پھر وہی محبت جہنم تک لے جانے والا راستہ کیسے بن جاتی ہے؟ شاید اسی سوال کا جواب ہمیں اس ڈرامے میں تلاش کرنا ہوگا۔